کرتے. لیکن یہ جو بجٹ پیش کیا گیا وہ ایسے بجٹ ہے جیسے کورونا کوئی خاص مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کی عوام کو اس کا کوئی خاص خطرہ نہیں ہے. اور وہ جو وسائل اور ریسورسز جس کو ہمیں اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارے عوام کا صحت اور زندگی بچانے کے لیے اور ان کی معاشی صورتحال کو اس وقت میں وہ تحفظ دینے کے لیے یہ پرائیورٹیز ہمیں نظر نہیں آئیں. ساتھ ساتھ جو ہمارا لوکس کا حملہ ہے جو 25 ایئرز بعد in the last 25 years یہ لوکس کا حملہ سب سے بڑا حملہ ہے، جس کے بارے میں ہم ایک سال سے پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی سطح پہ اور حکومت سندھ بھی وفاقی حکومت سے اور PTI حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو سیریسلی لے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرے. اس ایشو کو بھی نظر انداز کیا اس ایشو کو نہ ان لوکس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ ہی ہمارا ذرائع معیشت اور ہمارا کسان کو وہ مدد پہنچانے کے لیے کافی وسائل رکھے گئے تھے. اور یہ بہت مشکل ایشو ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس وبا کا مقابلہ کرے، جو کہ ہر صوبائی حکومت اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے اپنا سالانہ صحت کی بجٹ سے. اور اس صحت کی بجٹ میں اگر انہوں نے اپنے وسائل سے اضافہ کیا، لیکن جہاں کہ یہ ایک پینڈیمک ہے اور ایک پینڈیمک یا ایپیڈیمک وفاقی آپ کی اپنا آئین کے تحت وفاقی حکومت کا بہت اہم ذمہ داری ہوتا ہے. ہم امید کر رہے تھے کہ ہر صوبہ کے لیے ایک ہیلتھ پیکج دیا جاتا، ایک کووڈ پیکج دیا جاتا، تاکہ ان کے صحت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں وہ سپورٹ ملتا، ان کو وہ جو ان کو اضافہ کرنا ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی سے لے کے ہیلتھ کیئر کیپیسٹی تک. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی، ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس تیزی سے اضافہ نہیں کر پا رہے تھے جس سے یہ وبا اسپریڈ ہو رہا تھا. وفاقی حکومت نے اس سپورٹ صوبائی حکومتوں کو نہیں دی گئی. ہم جو ان کا نام کا PSDP میں پیسہ رکھا گیا ہے کووڈ کے لیے 70 بلین روپیز، وہ کہتے ہیں ہم نے کووڈ کے لیے رکھا، لیکن جب آپ وہ فائن پرنٹ پڑھتے ہو، اب اس میں آپ دیکھ لیتے ہو تو اس میں وہ کووڈ کے لیے نہیں، وہ آپ کا صحت کا نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں، یہ ان کے اپنے MPAs اور اپنے MNAs کے الیکشنز کے سلش فنڈ ہے. یہ آپ کا جو 70 بلین روپیز کووڈ کے لیے استعمال ہونا تھا، صحت کے فیسلٹیز میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کے ڈاکٹرز اور نرسز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، آپ کے عوام کے صحت و زندگی بچانے کے لیے یا ان کو کوئی ریلیف پہنچانے کے لیے، وہ پیسہ ان کے MNAs کے کانسٹیٹیوئنسی کا سڑک بنانے کے لیے، ان کا MNAs کی کانسٹیٹیوئنسی میں کوئی گٹر لگانے کے لیے، ان کا MNAs کی کانسٹیٹیوئنسی میں ترقیاتی منصوبے کرنے کے لیے، یہ جو پیسہ ہے وہ اس کام میں لگایا گیا ہے، جس کا ہمیں نیشنل اسمبلی میں نے بھی مذمت کیا اور میں آپ کے سامنے بھی مذمت کرتا ہوں. ہم تو 2 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت کو پانی کے منصوبے پہ خرچ کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو روزگار دلوانے کے لیے جو انفراسٹرکچر منصوبے ہیں ان پہ پیسہ رکھنا چاہیے، اور وہ نہیں رکھتے تھے. پھر جب یہ وبا آیا تو ہم کہنا شروع کر دیے کہ ہمارے جو صحت کا نظام ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، لیکن ہمارا صحت کا نظام کو سپورٹ کرنے کے بجائے آپ اس قسم کے ترقیاتی منصوبے بنانے شروع کر دیے ہیں، جو ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور سیاسی اپروچ ہے ایک بجٹ بنانے اس پینڈیمک میں، اس جنگ کی صورتحال کے دوران. اور اس سے اوپر جو ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے، جہاں تک ان کا شارٹ فالز ہے وفاقی حکومت کا، سندھ کا
229 بلین روپیز اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران جب آپ کہہ رہے ہو کہ صوبائی حکومتیں مقابلہ کرے، جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا صوبائی بجٹ کو استعمال کریں، ہم اپنا سالانہ صحت کا بجٹ سے گلوبل وبا کا مقابلہ کریں، اوپر سے ہم اس بجٹ میں آپ 229 بلین روپیز کم دیتے ہو. اور یہ ناانصافی صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، پنجاب کو بھی کم ملا ہے. پنجاب کو بھی 400 بلین کم ملا ہے باقی صوبوں کے ساتھ. میں نے ذکر کیا تھا اپنا نیشنل اسمبلی اسپیچ میں. یہ وقت تھا صوبائی حکومتوں کو سپورٹ کرنے کا. یہ وقت تھا آپ ان تاریخی چیلنجز جو ہمارے ملک میں شاید کبھی کوئی چیلنج اتنا بڑا نہیں رہا جتنا اس وبا کو سنبھالنے اور ہمارا ملک کے عوام کو صحت اور زندگی کا تحفظ دلوانے کا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کا بجٹ، پی ٹی آئی کی بجٹ ہمارے عوام کا صحت اور زندگی کو تحفظ نہیں دیتی ہے. ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت کی بجٹ ہمارا عوام کی معاشی صورتحال کو وہ تحفظ نہیں دیتی. اس مشکل وقت جب ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اور سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں اضافہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے 34 بلین روپیز کم پیسہ ڈالا ہے سوشل پروٹیکشن کے لیے. اس وقت جب ان کے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، نہ صرف ہمارا غریب تر عوام کو کیش ٹرانسفر کی سپورٹ ملنا چاہیے، مگر اس وقت ہمارا ورکنگ کلاس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمارا لوور مڈل کلاس کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ اس حکومت ایٹ لیسٹ 15 to 20 ملین ہاؤس ہولڈس کے لیے کیش ٹرانسفر کی بندوبست کر دیتی. اس صورتحال میں جب اب کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں، مگر نہ ریلیف پہ، نہ معیشت پہ انہوں نے ڈلیور کیا ہے، نہ آپ کا صحت اور زندگی کا تحفظ کروانے کے لیے انہوں نے ڈلیور کیا ہے، اور نہ آپ کا فصل کا، آپ کا فوڈ سیکیورٹی کی تحفظ کروایا ہے. جو آپ کی صوبائی حکومت نے اس ماحول میں جب آپ کو 229 بلین روپیز کا مل رہی ہے، جب آپ کی جو ہم لمیٹڈ ہے، ہم صرف سیلز ٹیکس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بزنسز کام نہیں کر رہی. ہم کہاں سے سیلز ٹیکس، ہمارا اپنا ریونیو کو بھی درج کا ملا ہے کووڈ کی وجہ سے. لیکن ان مشکل صورتحال میں بھی سندھ حکومت کی جو بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ ہے، یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہے جس میں ہم نے صحت کو اور ریلیف کو پرائیورٹی دیا ہے. کم وسائل بے شک ہے، کم ریسورسز بے شک ہے، ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی کم ہے، ہمارا حق سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا صحت کی بجٹ میں تاریخی اضافہ کیا تھا. ناکافی اضافہ ہے، اور پیسہ ہوتا ہم اور اضافہ کرتے. اس وقت یہ آپ کی یہ ساری صوبائی حکومت پوری ملک کا سب سے اہم پرائیورٹی ہونا چاہیے تھا. اور میں فخر کرتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنا نہ صرف ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا ہے، مگر ہمارا تنخواہ میں، ہمارا پینشنز میں، جب آپ اتنے معاشی مشکل صورتحال ہیں، جب پاکستان کے عوام نہ صرف اپنا صحت اور زندگی کے لیے پریشان ہے، مگر اپنا معاشی صورتحال کے لیے بھی پریشان ہے، جب ہمارے پاس ریاست پاکستان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنا بزرگوں کو کوئی خاص ریلیف دیں، ہم اپنا عوام کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا یوٹیلیٹی سٹورز کے علاوہ کوئی ریلیف پہنچانے کا طریقہ کار ہی نہیں ہے، تو میں فخر کرتا ہوں کہ سندھ حکومت نے ان مشکل صورتحال کے باوجود ہمارا جو لوگ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کا خیال رکھتے ہیں، اور اس وقت بھی مشکل صورتحال کے باوجود ان کا سیلریز میں اضافہ ہوا ہے، پینشنز میں اضافہ ہوا ہے، ہیلتھ کیئر کو پرائیورٹی دیا گیا ہے، مختلف ریلیف کے منصوبے غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کا جو پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام ایسے چل رہا ہے، اس میں کٹوتی نہیں اضافہ کیا گیا ہے.
آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں غریب کسان کو کم پرائس میں سیڈ پہنچانے کے لیے، غریب کسان کو کم پرائس میں فرٹیلائزر پہنچانے کے لیے لون فیسلٹیز آپ کے ان کے لیے ذرائع لون فیسلٹیز اسمال بزنسز کے لیے بھی اور زراعی سیکٹر کے لیے بھی اس قسم کے جو سپورٹ ہے یہ ان مشکل حالات میں ہمارا عوام کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ جو بے روزگار ہوتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بے روزگاری بڑھتا جائے گا، ان کے لیے جو اسٹائپنڈ کا ایک فیسلٹی ہے بجٹ میں، وہ فائدہ مند ہوگا کہ آپ کے وسائل کم ہونے کے باوجود، آپ کے ریسورسز اسٹرینگل ہونے کے باوجود، آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو نہ ملنے کے باوجود، اپنے ان پرائیورٹیز کو رکھے، آپ کی عوام کو یہ دکھایا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے آپ ان کا صحت، ان کے زندگی کو تحفظ دلوانے کے لیے اور ان کو ریلیف پہنچانے میں آپ نے یہ کمٹمنٹس رکھے ہیں۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ جی آواز آ آپ کا سوال کی بہت اہمیت ہے۔ میں اسی ان قسم کے فالٹ لائز کی طرف اشارہ دیتا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر میں جو ریاستیں ہیں اور ہر جگہ جو ایک ذمہ دار حکومت ہوتا، جہاں ذمہ دار قیادت ہے، وہ نیشنل کرائسس کے موقع پہ کنسنسس اور یونٹی اس لیے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ممالک میں فالٹ لائنز ہیں، ہر ممالک میں ایشوز ہیں جو بہت دیر سے چل رہے ہیں، ناانصافیاں ہیں، مشکلات ہیں عوام کے لیے، غریب کے لیے، اقلیتوں کے لیے۔ لیکن کرائسس کے دوران جب ملک کی قیادت ایک ہو جاتا ہے، جب آپ ایک قوم بن کے ان کرائسس کا مقابلہ کرتے ہو، تو وہ جو آپ کے فالٹ لائنز ہیں، آپ سب جو ہیں تھوڑا سا وہ فوکس پورا کا پورا نیشن کا اس بیماری کا اور آپ کے عوام کی صحت اور زندگی بچانے میں ٹائم گزارا جاتا ہے۔ یہاں پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ ان کو بہت they should be very thankful, they should be very grateful کہ they have an opposition in پاکستان۔ اس لیے جہاں فالٹ لائنز جتنے پاکستان میں ہیں وہ امریکہ سے تو کافی زیادہ ہے، لیکن جب سے یہ وبا پہنچا ہے، میں نے پہلا سٹیپ لے لیا تھا۔ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہے ختم کر دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی پسپون کر دیا۔ ہمارا جو جلسہ ہوتا ہے گری خدا بخش میں، ہمارا سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہو رہا تھا پنجاب میں، پسپون کر دیا۔ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، ہر سیاسی جماعت میں جو پارلیمان میں ہیں اور پارلیمان کے باہر ہیں، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہم نے سیاست نہیں کی۔ جب میں انٹرویوز کے دوران، پریس کانفرنسز کے دوران وزیر اعظم کے خلاف، حکومت کے خلاف سیاسی سوال کیے جاتے تھے، میں سائڈ سٹیپ کرتا تھا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں جو چیلنجز ہیں
چاہے وہ ہمارے ہر صوبہ میں بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک ہمارے پاس چیلنجز ہیں اور ہمیں سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کا جواب میں ہمیں کیا ملا؟ اس کا جواب میں وزیر اعظم نے سیاست کی. اس کا جواب میں ان کے اپنے اسپوکس پرسنس نے میرا حکومت کے وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیروں تک جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال رہے تھے ان کو تنقید کو نشانہ بنایا. ان ڈاکٹرز کو، ان نرسز کو جو آپ کا صحت و زندگی بچانے کے لیے اپنے جان کو خطرہ ڈالتے ہیں، ان پہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی بیان بازی ہوا. وزیر اعظم کا جو پہلا ٹرپ ہوتا ہے اس صوبہ میں اس وبا کے بعد، وہ آ کے لڑکانہ میں ہوتا ہے، غیر سیاسی ٹرپ، مگر پھر بھی ایک پارٹیزان پالیٹکس اچھالنے کی کوشش. اس وقت پاکستان میں آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہو. اگر این ایف سی ایوارڈ پہ، اگر 18th امینڈمنٹ پہ، اگر جمہوریت پہ، اگر ٹارگٹ کلنگز پہ، اگر مسنگ پرسنس پہ اس وقت اس ملک کے عوام باہر نکلتے ہیں، اگر ان کا معاشی صورتحال پہ، انفلیشن پہ، جس طریقے سے ان کا پیسہ دوسری جگہ جا رہے ہیں، اس وقت دوسرا جگہ خرچ ہو رہے ہیں، مگر ان کا صحت اور زندگی کو تحفظ دلوانے میں خرچ نہیں ہو رہا، ان کو آپ کا سوشل جو بیسک اکنامک رائٹس ہے اس کو دلوانے میں نہیں خرچ ہو رہا. اگر ان چیزوں پہ ہم باہر نکلتے ہیں اس وقت تو کوئی نہیں سنبھال سکے گا. جو بھی حکومت میں اس وقت ہوتا ان کو بڑا سوچ سمجھ کے قومی سیاست کر کے یونٹی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. ورنہ امریکہ میں جہاں ایک ان کا اقلیت کے تعلق رکھنے والے پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا، پورا ملک احتجاج کر رہا ہے. یہاں اس قسم کی چیزیں ہوتے رہتے ہیں. ہمارے بہت سے فالٹ لائنز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی رویہ کو تبدیل کرنا چاہیے اور ان چیلنجز کو، سیریسنس کو سمجھنا چاہیے اور اس سیریسنس کے ساتھ ان چیلنجز کو سنبھالنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ 229 ارب روپے کی بات کی جاتی ہے یقیناً اس کے لیے آپ کو قومی اسمبلی اور کے مقابلے فیصلہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا عدالت سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے، اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا تو کیا آپ عدالت جانے کا بھی کوئی آپشن استعمال ان فیوچر کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کافی فائد عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کا کل ایک فیصلہ آیا ہے، تو اس کے حوالے سے اس وقت آپ کا کیا موقع ہے کہ اس پارٹی کہاں کی؟ جہاں تک آپ کا معاشی حقوق ہے، ہم چاہیں گے کہ ہم اصولی طور پہ سیاسی اور سیاسی فورمز پہ، چاہے پارلیمنٹ ہو، اور پارلیمنٹ وہ واحد ادارہ ہیں جو اس ملک کی معیشت کا فیصلہ لے سکتی ہے، وہاں یہ حل ہو. لیکن جب غیر آئینی سٹیپس لیے جاتے ہیں، جب این ایف سی ایوارڈ کے کمپوزیشن کے غیر آئینی ہوگا، جب این ایف سی ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہوگا، اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت ان انلیگیلٹیز کو، ان کانسٹیٹیوشنل ایکسس کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے وہ ہمیں وہ جواب نہیں دیتے، تو ہم بھی مجبور ہو جائیں گے اور ہمیں اس ایشو کو عدالت میں لے کے جانا پڑے گا. ہم انشاءاللہ تعالی جلد، جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی سب دعا گو ہے، تو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ آل پارٹیز کا ہمارا آل پارٹیز کانفرنس بلائے گا، جس پہ ہم این ایف سی ایوارڈ بھی ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پھر ایک پورا اپوزیشن کا موقف آپ کے سامنے آئے گا. ویسے اپوزیشن جماعتوں نے صوبائی سطح پہ اس پہ کافی ملٹی پارٹی کانفرنسز اس وقت تک رکھے ہیں. جہاں تک قاضی فیض عیسیٰ ریفرنس
کا سلسلہ ہے، اس پہ بھی متحدہ اپوزیشن نے یونائٹڈ اپوزیشن کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کل، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا تھا، آئی تھنک وہ کافی تفصیل کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ ایک شارٹ ٹرم امیجیٹ جو وکٹری ہے وہ اس کا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کافی دیر سے ہمارا موقف رہا ہے کہ کرپشن موجود ہے پاکستان میں، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے موجود ہے، لیکن جو ہمارا کرپشن کے خلاف مہم شروع ہو جاتے ہیں وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں، کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، ان کا ایک دوسرا مقصد ہوتا ہے، اور ہمیں ان دونوں چیزیں کو سنبھالنا پڑے گا۔ ایک طرف سے ہمیں کرپشن کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ہمیں جو نہ صرف بیوروکریسی میں، سیاستدانوں میں، مگر ہاں عدلیہ میں بھی کرپشن کے ایشوز ہوں گے، ہمیں یہ ایڈریس کرنا پڑے گا ایک جمہوری ٹرانسپیرنٹ طریقہ جس سے فیصلے ہوتے ہیں اور سب وہ فیصلے قبول بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بھی ونس اینڈ فار آل اس کو بھی سیٹل کرنا پڑے گا، اس سائڈ کو جو کہ وہ وکٹمائزیشن کا سائڈ ہے، جو سائڈ ہے کیسز کو استعمال کر کے کسی کو پریشر ڈالنے کے لیے، جب تک وہ جاری رہے گا تب تک آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہو۔ ہمیں ہمیشہ کے لیے، اور میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ اس ایشو کو اٹھائے، جو بدنیتی سے یا کرپشن یا دوسرے کیسز بناتے ہیں سیاستدانوں کو، ججز کو، سول سوسائٹی کے ممبرز کو اسکرپٹ پہ لے آنے کے لیے، اس قسم کے جو انتقامی کیسز ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا اگر ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے اسی جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے متعلق کہ اگر جج کے اوپر ریفرنس بن سکتا ہے اتنا بات پہ، تو پھر جو فیض عیسیٰ صاحب نے انفارمیشن لے کر آیا ہے دوسروں کے حوالے سے، وزیروں کا شاہد نام بھی اس میں ہو، اس پہ بھی جے آئی ٹی بنے، اور جو سب سے سنگین بات ہے، جو اسپائنگ آن ججز پہ بحث سپریم کورٹ کے پروسیڈنگز پہ بھی چلے ہیں، یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کو جے آئی ٹی بنانا چاہیے۔ یہ میرا وکاس کا ہے، ساری ماسک سب پہنے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا نہیں، ہم ایک تو فرق ہے، این ایف سی ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل کمپوننٹ ہے، وہ نہ کوئی بیس ہے، نہ کوئی دیر از نو ڈبیٹ، دیٹ از اے پارٹ آف یور کانسٹیٹیوشن، تو اس پہ آپ کو عمل کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کا تحفظ، جیسے آئینی تحفظ این ایف سی ایوارڈ کے لیے ہے، ہم اس قسم کا تحفظ پی ایف سی کو بھی دے دیں۔ اس وقت آپ کا اس قسم کا تحفظ پی ایف سی کے لیے نہیں ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ایف سی کو بھی وہ تحفظ ملے، اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا این ایف سی ایوارڈ دیا جائے۔ اس لیے اگر پورا این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جائے گا تو پھر پی ایف سی میں کیا دیا جائے گا؟ پی ایف سی تو آپ کا این ایف سی شیئر سے بنے گا نا، اور میں چاہوں گا، میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ کو، ہر ڈویژن کو ان کا حق ملے، لیکن اگر آپ کو وہ ریسورسز ہی نہیں دیے جائیں گے تو ناانصافی ہوگا، اور یہ جو ناانصافی ہے جو اوپر سے شروع ہوتا ہے نچلے سطح تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ کے لوکل گورنمنٹ کے ممبرز آپ کا کچرا نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ کا سڑک اور گٹر نہیں بنا سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو وہ وسائل نہیں دیا جا رہا ہے، ان کا جو ان کا حق ہے
وہ نہیں دیا جا رہا ہے نا. ان کا حل دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم اپنا حق کے لیے مطالبہ کرتا رہیں, ہر فورم پہ لڑتے رہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنا جو ریونیو شیئر ہے اس میں ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا. اس وقت تک سندھ حکومت نے 2009 سے لے کے آج تک 7 ٹائمز ہم نے اضافہ کیا ہے ہمارا ریونیو میں. کسی اور صوبائی حکومت نے یہ اضافہ نہیں کیا, وفاقی حکومت نے کیا, یہ صرف سندھ حکومت کرتی رہتی ہے. اپنا ریونیو شیئر میں ہم اضافہ کرتے ہیں. جب ہم نے یہ ڈیولیوشن کا 18th امینڈمنٹ کا اور NFC ایوارڈ کا سب کچھ ہوا, ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ پاورز دیے, ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ وسائل دیے, اور ساتھ ساتھ ہم نے لنک کیا تھا کہ آپ اپنا ٹیکس ریونیو میں اضافہ کریں گے, ٹیکس ٹو GDP ریشیو میں آپ اضافہ کریں گے. اس میں سندھ نے اضافہ کیا, اس میں بلوچستان نے اضافہ کیا, اس میں پنجاب نے اضافہ کیا. اگر اضافہ نہیں ہوا ہے تو وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں ہوا ہے. تو وہ نہ صرف آپ کو اپنا شیئر نہیں دے رہے ہیں, وہ اپنا جو کام ہے, جو ٹیکس ریونیو جنریشن ہے, اس میں وہ اپنے ٹارگٹس مس کر رہے ہیں, جس سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے, اور اس کے نیچے لیول جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے, تو ان کے ساتھ بھی ایک قسم کا ناانصافی ہو رہا ہے. السلام علیکم طاہر صاحب, سوری. ہاں جہاں تک NIC, let me start with the ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف سب کا اولی ترجیح ہے. اور جو سندھ حکومت کی بجٹ ہے, جیسے میں نے کہا, کم وسائل ہونے کے باوجود, ریسٹرینٹس ہونے کے باوجود, آپ کا جو بجٹ ہے 90% سے زیادہ ہم سیلریز میں اور تنخواہ میں اور ان چیزوں میں خرچ کرتے ہیں. اوپر سے کم پیسہ آتا ہے, لیکن ان چیلنجز کے باوجود ہم نے نہ صرف حکومت کے امپلائیز کا سیلریز میں اضافہ کیا, پینشنز میں اضافہ کیا, رسک الاؤنس سارے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے بندوبست کیا ہے. نہ صرف ان کا جو کچھ ہر جگہ چیلنج ہے نہ صرف آئسولیشن وارڈ میں بھی چیلنج ہے, لیکن ہاسپٹلس میں بھی چیلنج ہے, تو رسک الاؤنس بھی دیا. اور ہم اپنے محدود وسائل سے, اپنا مشکلات کے باوجود ان کو وہی پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ان کو نہ صرف وہ فائنینشیل سپورٹ, لیکن وہ سیکیورٹی کی سپورٹ. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی کچھ few days ago ایک اور سیکیورٹی ریلیٹڈ انسیڈنٹ ہوا تھا جو ناقابل برداشت ہے. تو ڈاکٹرز کو, نرسز کو, ہمارا صحت کے نظام کو مکمل سپورٹ دینا چاہیے, اور وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ہر فورم پہ ہمارے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے ماضی میں ان کے ساتھ بھی ایک ہو کے کام کیا ہے. ہاں, اب بجٹ سیشن انشاءاللہ کا ہائٹ ہو رہا ہے, اور CM صاحب کا انگیجمنٹ جو ہے وہ جاری رہے گا, اور ہم مل کے نہ صرف یہ بجٹ کے فیصلے, لیکن جو ہمارے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے. JPMC, NICVD, NICH, ساؤتھ پنجاب کا شیخ زائد ہاسپٹل, جو وفاقی حکومت نے ایک پینڈیمک کے دوران ایک حملہ کیا ہے, ہمارا ہاسپٹلس پہ حملہ کیا ہے. ان کا جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اور نہیں گر سکتے ہیں تو مزید گرتے ہیں. یہ اپنا ہی کابینہ کے فیصلے, PTI کی اپنی کابینہ کی فیصلے کے خلاف ہے
اس لیے پی ٹی آئی کی اپنا کیبنٹ کا ریزولوشن موجود ہے جہاں انہوں نے کہا کہ یہ صوبائی حکومتیں کے ہیں اور صوبائی حکومتوں ہی ان کو چلائیں گے. تو یہ ان کا وعدہ تھا, ان کا سٹیٹمنٹ تھا. لیکن بجٹ میں ایک سیاسی حملہ کیا گیا ان اداروں پہ. ایک تو جیسے آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جتنا پیسہ سندھ حکومت نے 3 ہاسپٹلز ان 6 میں سے کے لیے رکھا ہے وہ وفاقی حکومت کے 6 ہاسپٹلز کے بجٹ سے زیادہ ہے. وفاقی حکومت ہمارے ان ہاسپٹلز کو کافی دیر سے چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ایک پینڈیمک کے دوران اس قسم کا تماشا کرنا ان کے بارے میں زیادہ it speaks more about them than it does about us. اگر اس وقت NICVD, JPMC اور NICH واقعی وفاقی حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں تو ایک یہ ٹیچنگ ہاسپٹلس بھی ہیں, یونیورسٹیز کے ساتھ جو لنکڈ ہے وہ لنک ختم, وہ ٹیچنگ ہاسپٹل ختم. ہمارا جو نرسز اور ڈاکٹرز میں اضافہ کی سخت ضرورت ہے جو ہم انہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے کروا رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو پائے گا. جو پیسہ انہوں نے رکھا ہے وہ ناکافی ہے. تو مطلب جو مفت علاج ہو رہا ہے, جو ڈاکٹرز کو پریمیم سیلری مل رہا ہے ان کی سب سے بہتر کیئر نکالنے کے لیے, وہ سب کچھ بھی ختم. شاید کچھ ڈپارٹمنٹس بھی بند کرنا پڑیں گے, اس لیے پیسہ جیسا آپ نے خود کہا ان سارے ہاسپٹلس کے لیے ناکافی ہے. یہ میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی چیلنج کیا, میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں, میں پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں. اگر یہ چیلنج جیت جاتے ہیں تو لے لے ہمارے ہاسپٹلس, لیکن آپ مجھے دکھائے حکومت کا ہاسپٹل دکھائے. NICVD کا مقابلے میں آپ نے ایک NICVD میں آپ میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے ادارے NICVD کے ہم نے اس صوبہ بھر میں کھڑے کیے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی حکومت کو ایک دکھائے, ایک حکومت کا ہاسپٹل دکھائے جو NICVD کا مقابلہ کر سکتا ہے. پھر آپ اپنا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو عمران خان کا رشتہ دار چلا رہا ہے اس کا JPMC سے مقابلہ کریں. اور پھر آپ ایک ہاسپٹل دکھائے, ایک ہاسپٹل جو NICH کا مقابلہ کر سکتے ہیں, جو میرا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میرا چلڈرن ایمرجنسی وارڈ سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ایگزامپل دکھا سکتے ہیں, NICVD کا ایک کارڈیاک ایگزامپل, JPMC آپ کا ریڈی لیڈنگ ہاسپٹل سے کمپیئر کریں اور NICH, تو پھر میں آپ کا یہ مطالبہ مان دیتا. سچ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا ہے. ہمارے یہ ادارے عالمی سطح پر اب مقابلہ کر رہے ہیں. NICVD پوری دنیا میں سب سے زیادہ مفت دل کے پروسیجرز کرتے ہیں, فیکٹ, فل سٹاپ. یہ کوئی اور نہ حکومت پاکستان میں یا پاکستان کے باہر یہ ناانصافی ہے, تماشا ہے, ہم ان کو چھیننے نہیں دیں گے. لیکن انسانیت کے خاطر ان کو اس قسم کا ناانصافیہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے. جی سنجے شکریہ سنجے. کہاں سے شروع کروں, کون سا یو ٹرن سے, کون سا بات سے, کون سا بیان سے؟ سیلریز اور پینشنز کا یہ ڈبیٹ ہو سکتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے, کتنا نہیں ہونا چاہیے, ضروری ہے نہیں ضروری ہے. میں کہوں گا ہاں, آپ کہیں گے نہ. لیکن اس وقت جب آپ ایک پینڈیمک میں ہیں, ایک پینڈیمک میں جب معاشی صورتحال بھی مشکل ہے, جب آپ چاہتے ہو کہ بزرگ جو ہے وہ گھر میں رہیں,
بزرگ آپ کا ہائی رسک پاپولیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت میں بہت اس کا یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے, یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے, یہ بہت ضروری ہے اس وقت, نہ صرف آپ کا بجٹ بنانے کے لیے یا بکس بیلنس کرنے کے لیے, لیکن عام آدمی کا زندگی اور صحت بچانے کے لیے, ہمارا بزرگوں کو تحفظ اس گلوبل وبا کے دوران دینے کے لیے. تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی آپ سمجھتے ہو کہ کم لوگ ہونا چاہیے امپلائڈ حکومت کی طرف سے, آپ سمجھتے ہو کہ ان کا تنخواہ کم ہونا چاہیے, اس وقت ہم وہ ڈبیٹ نہ کریں. اس وقت ایک وبا کے دوران بالکل ضروری ہے. وزیر اعظم صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ فوکس شاید زیادہ نہیں کر رہا ہوگا NCOC کی میٹنگز میں, یا پتہ نہیں کیا, اس لیے مجھے ہر NCOC کی میٹنگ کا پتہ ہے, مجھے ہر NCOC کی بارے میں بریفنگ دی جاتی ہے, مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے سندھ حکومت اپنا ایشوز وہاں اٹھاتے بھی ہیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جس آزادی کے ساتھ اور زیادہ خود مختاری کے ساتھ ہم اپنا فیصلے پہلے سے لیتے تھے, پھر ہم اس فورم میں آئے اور سب مل کے کنسنسس کے ساتھ کوشش کیا. لیکن افسوس کے ساتھ جہاں وہاں بھی ہم کنسنسس بناتے ہیں, NCOC میں کنسنسس ہوتا ہے, اگر عمران کو پسند نہیں تو وہ عدالت کے تھرو یا انتظامیہ کے تھرو یا میڈیا کے تھرو ان فیصلے کو بھی وہ انڈرمائن کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اس فورم پہ ہمارا ایک نمائندہ ہے, PTI کا وزیر اعظم ہے, ان کے ایلائی کے وزیر بلوچستان کا CM بھی ہے, اور ان کا اپنا CM بھی ہے. وہ کون سا کنسنسس؟ تو آپ چاہتے ہو کہ جو آپ چاہے ہو جائے, اور پھر اس کے بعد میں سمجھانے کی کوشش نہ کروں کہ فیصلے بہتر کیسے ہو سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بڑے غیر سنجیدگی کے ساتھ ایشوز کو اٹھاتے ہیں. اور اب آپ کے سامنے ریکارڈ ہے, آپ کے سامنے میرے بیانات ہیں, میرے پریس کانفرنسز ہے, اور خان صاحب کے ہیں. خود کمپیئر کرے کون صحیح تھا کون غلط تھا, دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے, سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں, طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں, اگر PTI اگریز, کہ آپ کے جو سارے پروسیڈنگز ہیں نا NCOC کا اور NCO یہ جو کمیٹیز ہے, یہ تو ریکارڈنگز ہیں, موجود ہوں گے, آپ ریلیز کر دیں, میڈیا کو دکھا دیں کہ شروع دن سے کون کیا کہہ رہا تھا اور اب کون کیا کہہ رہا ہے. خود آپ اندازہ کریں کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. 18th امینڈمنٹ اور NFC پہ وزیر اعظم صاحب نے سندھ تشریف لے آ کے کچھ باتیں کی ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو عامر کی سے کمپیئر کیا ہے. ہمارا CM صاحب اتنا بڑا عامر ہے کہ عمران خان آتا ہے اور ملتا بھی نہیں. اتنا بڑا عامر ہے کہ جب ہم نے اپنا IG لگانا ہے تو پوچھ کے لگانا ہے, جب ہم نے بجٹ بنانا ہے تو آپ سے پیسے لے کے بنانا ہے. ہمارا حق پورا نہیں مل رہا ہے, لیکن ہم اتنے بڑے عامر ہیں. تو یہ جھوٹ ہے. اور یہ جو 18th امینڈمنٹ کے خلاف اور NFC کے خلاف اب خان کی جو باتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, جب سے ان کا سلیکشن ہوا میں تب سے کہہ رہا ہوں, اور اب وہ آپ کے سامنے بھی کہتا ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے, NFC کے خلاف ہے. مگر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو ہم نے 18th امینڈمنٹ میں بحال کیا, اور 1973 کانسٹیٹیوشن پاکستان کو صوبے کو جوڑتے ہیں, اور ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو خان صاحب کی بیانات جو ہے وہ آئی تھنک کہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ جہاں وہ تھے اس کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کون سا صوبہ سے وہ کون سا بات کر رہا ہے. سندھ میں آ کے آپ 18th امینڈمنٹ اور NFC اوارڈ کا وزیر اعظم مخالفت کرتا ہے,
وہ اس شہر سے لڑکانہ جاتا ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی اس آئین کو تحفظ کرتے ہوئے، جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال کی جد و جہد کے بعد شہادت قبول کی اس آئین کا تحفظ کرتے ہوئے، اور پھر ہمارا 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کرتا ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ان سے جو ان کے ساتھی ہیں، جو نام نہاد قوم پرست حقیقت میں مفاد پرست ہے، کہ کیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 1973 کانسٹیٹیوشن غلط ہے، ڈیولوشن غلط ہے، جو ناانصافی NFC ایوارڈ کے تھرو سارے صوبے کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ اور جو ان کے اتحادی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اگر وہ اپنا دھرتی کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو جلد از جلد اس حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ جہاں تک اختر مینگل صاحب کی کویشچن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو سٹیپ ہے، اور میں اختر مینگل صاحب کو بلوچستان کے آئینی حقوق، معاشی حقوق اور ان کے عوام کے صحت اور زندگی کا جو خطرہ ہے وہ PTI کی حکومت کی طرف سے ہے، اور جہاں NFC پہ حملہ ہوا ہے، 18th امینڈمنٹ پہ حملہ ہوا ہے، اب تو اختر مینگل صاحب کے لیے اس سو کالڈ حکومت کے ساتھ الائے ہونا، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا، کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا، اور امید کرتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب اپنا فیصلہ پہ قائم رہے گا، اور بالکل ہم جب وہ الائے بھی ہے تب بھی ہم مل کے کام کرنے کو تیار ہے، اگر وہ الائے نہیں ہوتا ہم اور بھی ملنے کو کام کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن اس وقت سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ جہاں تک وزیر اعظم کا ٹرپ ہے، ایک تو اس نے تو وہ ڈیروں سے بھی نہیں ملا لڑکانہ میں، انہوں نے شاید ایک کانٹریکٹر سے ملا، وہاں کا کوئی سیاستدان یا سیاست کا ہمارے ساتھ ہو یا مخالف ہو، پتہ نہیں کیوں، اچھا ہوتا اگر ملتا۔ لڑکانہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور اگر وزیر اعظم کسی شہر میں جا رہا ہے تو ہمارا ینگ ڈاکٹرز، میڈیکل ایسوسیشنز وہاں بہت پریشان ہیں، جیسے ہر پورا پاکستان میں پریشان ہے۔ وہاں کے سیاستدان سے ملتا، اپنے ہی الائز سے ملتے تو it would have made sense۔ اور جو ہم امید کر رہے تھے کہ ہمارا صحت کے نظام سے، ہمارا ڈاکٹرز کے لیے ہمارا کووڈ اور لوکس کا مسئلہ لڑکانہ میں جا رہے ہیں، وہاں ہمارا مسئلہ رہا ہے، لوکس کے لیے کچھ ایسا اعلان کرے گا، کسی چیز پہ کوئی سپورٹ ہمارے عوام کو نہیں ملا۔ ہمارا ٹرشری کیئر ہاسپٹلس وہاں ہیں، سٹریس میں ہیں، ویسے سٹریس میں ہوتے ہیں۔ کووڈ جو سیریس پیشنٹس ہیں ان کو نہ صرف لڑکانہ سے لیکن تھوڑا ارد گرد کے علاقوں سے بھی وہاں آنا پڑے گا۔ ہمارا اپنا وسائل ہم خرچ کر رہے ہیں، اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر وفاق سپورٹ کرتا، ہر صوبہ کو سپورٹ کرتا تو زیادہ لوگوں کو مدد دیا جا سکتا، تو وہ نہیں کیا گیا۔ اس کو یہاں آ کے اگر وزیر اعلیٰ صاحب سے ملتا، ہمارے وزیر صحت سے بریفنگ لیتا، شاید PTI کی قیادت کو، عمران خان کو پتہ چلتا کہ سندھ میں ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی وہ پورا ریجن میں کیسے سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہم نہ صرف انڈیا کو پیچھے چھوڑتے ہیں،
سندھ کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی از انڈیا سے، بنگلہ سے، سری لنکا سے، افغانستان سے، اور ہمارا پورا ملک سے بھی آگے ہیں. تو وہ سیکھ لیتے ہم سے کہ کیسے ہمارا جو صحت یابی کا ریٹ ہے، ہمارا ریکوریز کا ریٹ ہے، وہ باقی پروونسز سے آگے ہیں. ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارا صحت کے نظام میں ہمیں کہ ان کا ذمہ داری ہوتا ہے. لیکن ایک کٹ پتلی کو، ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم کی ذمہ داری کا کیا پتہ، قائد ہونے کا ذمہ داری کا کیا پتہ، اپنا کام کا کیا پتہ. اس نے اپنا پرائیویٹ ٹرپ پہ آیا، جیسے آپ نے کہا، نہ ڈاکٹر سے ملا، نہ نرس سے ملا، نہ ڈیلی ویج ارنر سے ملا، نہ مزدور سے ملا، ایک شاندار فیس کر کے واپس اسلام آباد چلا گیا. یہ روایت اس وقت کا وزیر اعظم کا، اس موقع کا، اس چیلنج کا، it doesn't meet their expectations. بغیر صاحب جی. بہتر استعمال تو شاید بہتر استعمال تو ون شو جی. ایک تو اب غلط ہو ہر لحاظ سے. ایک لحاظ سے جی بالکل ہر جگہ پورا پاکستان میں بہتر ہونا چاہیے، ہمیں بہتر کام کرنا چاہیے، بہتر محنت کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک ہمارا سندھ کا صحت پہ فوکس رہا ہے، میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اب سے نہیں، پینڈیمک میں نہیں، لیکن سالوں سال ہم نے ہیلتھ کو پرائیورٹی رکھا ہے. اس کی وجہ سے سندھ میں بیورو آف اسٹیٹسٹکس، پاکستان کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اپنے نمبرز دکھاتا ہے کہ سندھ میں جو ہاسپٹل بیڈز پر ملین ہے باقی صوبوں سے زیادہ ہے. سندھ میں جو آئی سی یو بیڈز پر پاپولیشن ریشیو ہے باقی صوبوں سے زیادہ ہے، پنجاب سے زیادہ ہے. نیا ہاسپٹلز جو سندھ میں بنے پچھلے 10 سال میں، سندھ میں زیادہ نیا ہاسپٹلز بنے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبرز کے حوالے سے کمپیئر ٹو ایون پنجاب. ناؤ آپ ڈبیٹ کر سکتے ہو کہ ان ہاسپٹلز کا کوالٹی کیا ہے. ان ہاسپٹلز کی کوالٹی پورا پاکستان میں جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہے ان کو بہتر ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک سندھ کا پرفارمنس ہے ہیلتھ میں، ایک مائنس کووڈ، آؤٹ سائڈ آف کووڈ، آپ کا اپنا اسٹیٹسٹکس، اپنا ملک کا ڈیٹا یہ دکھاتی ہے کہ سندھ نے آؤٹ پرفارم کیا ہے اور آج بھی آؤٹ پرفارم کر رہی ہے، چاہے وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہو، چاہے وہ ہمارا فیسلٹیز پہ کیپیسٹی میں ہو. دوسرا آپ پوچھ رہے ہو کہ کیا وہ جو نظام ہے اس میں وہ اوورویلم نہیں ہو پا رہا ہے. وہ تو ہوگا. اب پورا ملک میں جتنا تیزی سے ہم اضافہ کرتے ہیں، ہمارا صحت کا نظام یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ہمیں یہ پہلے پتہ تھا، اس لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ فوراً جنگی بنیادوں پہ آپ لاک ڈاؤن صرف لاک ڈاؤن کے لیے نہ کرے، لاک ڈاؤن کے دوران جنگی بنیادوں پہ ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرے، لاک ڈاؤن کے دوران جنگی بنیادوں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرے. ہم نے وہ نہیں کی. اب ہم اضافہ کرتے رہیں گے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ بھی کرتے رہیں گے، صحت کا نظام میں بھی اضافہ کرتے رہیں گے. لیکن ہم اس وائرس کے ساتھ وہ اگر ہم WHO کے ریکمنڈیشنز کو نہیں مناتے ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، سو دیر از نو وے کہ ہم اس وائرس کے ساتھ پیس رکھ سکیں گے.
یہ ایک مشکل حقیقت ہے اور ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. جو بھی ماضی میں کسی کا اپروچ تھا، اب جو WHO کا گائیڈ لائنز ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کون سا تھریش ہولڈ پہ آنا ہے لاک ڈاؤن کو اٹھانے سے پہلے. جو ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کا صحت کا نظام کا کیپیسٹی، آپ کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی، آپ کو اتنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہونا چاہیے کہ آپ ہر ٹیسٹ کو ٹیسٹ کر سکتے ہو، ٹریس کر سکتے ہو، آئسولیٹ کر سکتے ہو. جب آپ کا وہ کیپیسٹی ہے، جب آپ کا انفیکشن ریٹ 10% سے کم ہے یا پرسنٹیج سے کم ہے، تو تب آپ لاک ڈاؤن لفٹ کر سکتے ہو اور اس کو مینیج کر سکتے ہو. اور اب بھی NCOC میں اسی میٹنگز میں آپ کا وزیر اعلیٰ WHO کے گائیڈ لائنس کو، WHO کا جو ریکمنڈیشنز ہے وہ وفاق کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس فورم جو اس کو لیگل کور بھی ہے کہ یہاں سے مل کے ملک کا فیصلہ ہو، اس میں یہ ڈبیٹ چھیڑا گیا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ WHO کا گائیڈ لائنس کو استعمال کر کے ہم اپنا صحت کے نظام کو تحفظ فراہم کریں. لاسٹ کوشچن نہیں کریں، لاسٹ کوشچن پلیز. میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں. ہم نے جب یہ وبا شروع ہوا، ہم نے سمجھا کہ بالکل ایک امپارشل غیر پارٹیزان اپروچ اور مل کے اس کا مقابلہ کرے. اور ہمارا ریئل سیریس کوشش کافی دیر سے رہا کہ جتنا یہ غیر سیاسی رہے، جتنا ہم آپس میں نہ لڑے. لیکن PTI کا وزیر اعظم کا بس وہ الگ نیت تھا، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ صرف اس وبا کا مقابلہ کرنے میں، اس وبا کو قابو پانے میں، مگر آپ کو معیشت کو سنبھالنے میں، آپ کے وفاق کو سنبھالنے میں، آپ کے بہت سے ایشوز کا جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس وقت ہمارا فوکس کووڈ ہے، عوام کا صحت اور زندگی بچانا ہے، معیشت میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، انشاءاللہ تعالی یہ جلد گر جائے اور ہمیں بس ایک قابل سیریس ایڈلٹ ملے جو وزیر اعظم ہو اور اتنا بچکانہ حرکتیں ایک پینڈیمک کے دوران نہ کرے تاکہ یہ ملک چل سکے اور ہم اپنا عوام کی زندگی اور صحت کو بچا سکے. اس کا مخالفت تو نہیں کروں گا. آپ سب کا بہت مہربانی.